مولانا نسل صاحب، مولانا جمیل صاحب اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے، اور سب حضرات سامنے بیٹھے ہوئے عزیز طلباء اور دوست احباب، بڑی خوشی کی بات ہے کہ مجھے یہاں آنے کا موقع ملا۔ آج مولانا اسحاق صاحب کے بارے میں تو آپ لوگوں نے جتنا سن لیا اور جتنا سن لیں گے میں شاید اس میں کوئی اضافہ نہ کر سکوں۔ مولانا اسحاق صاحب میرے باپ کے استاد تھے، میرے والد صاحب کے استاد تھے، تو میرے ابا یہیں پڑھے تھے، میاں محمد خان اور مولانا اسحاق صاحب، مولانا صدیق صاحب، میرے والد کے مولانا محمد عثمان صاحب تجارہ کے، تو یہیں تعلیم پائی تھی۔ پھر مولانا اسحاق صاحب سے بڑا تعلق تھا، مولانا گھر میں تشریف لاتے تھے، تو وہ انشاءاللہ آپ کو یہاں اس محفل میں بہت کچھ ملے گا۔ میں آپ سے کچھ الگ ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ مولانا اسحاق صاحب کو اور مولانا نیاز احمد صاحب کو میں نے کافی قریب سے دیکھا، اور ان لوگوں کی سادگی ایسی عجیب و غریب سادگی، مطلب کوئی مثال اس کی نہیں ملتی دنیا میں۔ اتنے سادہ لوگ کہ اگر وہ کہیں کہ آپ اچھے ہیں تو نہیں کہیں گے نہیں ہم برے ہیں، کسی کہیں اظہار نہیں، نہ علمیت کے اظہار، نہ شخصیت کے اظہار، لباس میں وضاحت میں نہایت سادہ تھے، اور سادگی اچھی بات ہے نا، مومن کی صفت ہے کہ وہ سادہ ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قوموں کی تعمیر کے لیے، افراد کی تعمیر کے لیے کچھ رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور رہنمائی لوگوں کو کس سے ملتی ہے؟ نمونوں سے ملتی ہے۔ آج ہم جہاں ہیں وہ اپنے ماضی کی وجہ سے ہیں، ماضی میں جو ہر فرد اس وقت جہاں جس پوزیشن میں ہے وہ اپنے ماضی کی وجہ سے ہے، اور آگے کہاں کب ہوگا، آگے جو مستقبل میں اس سے کیا ہوگا، اس کا مستقبل وہ ہوگا جو آج کر رہا ہے۔ اور یہی بات فرد کے لیے صحیح ہے، یہی بات قوموں کے لیے بھی صحیح ہے نا۔ آج کوئی قوم جس جگہ کھڑی ہے وہ اپنے ماضی میں ان کے بزرگوں نے جو ایک رویہ اختیار کیا تھا دنیا کے لیے، دین کے لیے، اس رویے کے نتیجے میں، تو ہم کو ایک بار انٹروسپیکشن کرنا چاہیے۔ مطلب کیا کہتے ہیں اس کو کہ خود ایک بار اپنی چیزوں پر، اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں کیسا مستقبل ہوگا۔ ہم نے جو کیا تھا اس کے نتیجے میں آج ہمارا حال ہے، اور ہم حال میں ہم کیا کریں کہ ہمارا مستقبل مزید تابناک ہو۔ لیکن میں مایوسی کی کوئی بات نہیں کہتا، میں عرض کروں گا کہ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجہ تم جو جونا نہیں نہلنے کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں دیہو بالا۔ آپ حضرات میں وہ صلاحیت ہے جیسے ماچس کی ایک ٹیوی ہے، آپ پوری ماچس کو چولہے میں ڈال دیجیے، وہ کچھ ہو کے رہ جائے کچھ نہیں ہوگا، لیکن ایک ٹیوی جو ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ سارے عالم کو روشن کر سکتی ہے، کتنے چراغ جلا سکتی ہے، لیکن اس کو پہچاننا ہے اور اس کی جو دیکھنا ہے کہ وہ صحیح محل پہ ہو، صحیح کام میں ہو، صحیح ترتیب سے ہو، صحیح طریقے پر ہو۔ تو آپ حضرات میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کو صحیح رخ پہ لانے کی ضرورت ہے۔ حیرت ہوتی ہے، 100 سے زیادہ لوگوں کے مضامین ہیں اس میں، وہ میرا اس کو لکھنے والا نہیں تھا، کہاں سے آ گئے یہ لوگ، ہے نا؟ لوگوں نے محنت کی تو آگے، اور اگر اور محنت کریں گے تو انشاءاللہ بہترین مصنف پیدا ہوں گے، بہترین محقق پیدا ہوں گے، دانشور پیدا ہوں گے، اور مفکر پیدا ہوں گے، اور ان کی رہنمائی کریں گے۔ اور تحریر بھی ایک بہت اہم ذریعہ ہے، لیکن تحریر بہت اہم ذریعہ ہے۔ آج کی جو تحریر، اتنے ہزاروں سال پرانے تحریر کتابیں موجود ہیں، ہے نا؟ تو ہزاروں سال پہلے جو انسان کے تجربات ہیں ان کتابوں کے ذریعے آج ہم ان کو دیکھتے ہیں، اور اگر ہم آج جو کام کریں گے انشاءاللہ وہ ہماری اگلی نسلیں دیکھیں گی، اور جو ہم کریں گے انشاءاللہ اس کا فائدہ قوموں کو ہوگا۔ آپ کو لکھے خود ستائی کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے، میرے قوم کی میں 2-3 بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں ایک دفعہ ایک وائس چانسلر سے تفصیل کرنے جاؤں گا، ایک وائس چانسلر کے بیٹے ایک دفعہ مجھ سے ملے، وہ کہا کہ میوات میں کوچنگ سینٹر قائم کرنا چاہتا ہوں، وائس چانسلر کے بیٹے تھے۔ تو میں نے کیا خاص بات ہے میوات میں؟ انہوں نے کہا کہ 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوتی ہے میواتیوں کی کہ صحت اچھی ہوتی ہے، اور علم کے لیے صحت بہت ضروری ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ لوگ ایسے بھی سوچتے ہوں گے کہ عام طور پر ان کی صحت اچھی ہوتی ہے، اور علم کے لیے صحت اچھی ہونا یہ ضروری ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ سادہ لوگ ہوتے ہیں جس لائن کو لگا دیتے ہیں لگ جاتے ہیں نا، دوسرے آدمی اس کو محسوس کر رہے ہیں تو آپ بھی محسوس کیجیے، اور ان صلاحیتوں کو نکھاریے، انشاءاللہ کہاں کے کہاں پہنچ جائیں گے نا۔ آپ کیا کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیے، اور ماضی میں بھی ایسا نہیں، ماضی میں غیر معمولی کارنامے انجام دیے۔ خود تبلیغی جماعت جیسی 100 سال نہیں ہوئے ابھی، 100 سال پورے نہیں ہوئے ابھی تبلیغی
जमात हो। अगर देखा जाए तो 90 भी नहीं हुए, 90 मान लीजिए 34वें पंचायत मीटिंगों के अंदर, तो कोई मीडिया नहीं है ना, कोई अखबार नहीं, कोई ऐसा सिलसिला नहीं प्रोपेगेंडे का। 20 साल के अंदर वो जमात पूरी दुनिया में फैल गई थी, है ना। मुल्कों के सरबराहान उनके बारे में सोचते थे, जमात के लोग ज्यादा दावतें करते थे, तो ये जज्बा था ना, कोई लगन थी लोगों की। तो ये लगन और चीजों में भी आप देखिए, हमें नाम ले बहुत सारी चीजें हैं जिसमें लग जाते हैं, उसमें ऐसे लगते हैं बिल्कुल अंधे होकर के, तो उसको पीक तक पहुंचा देते, चोटी तक पहुंचा देते हैं। तो मैं खासतौर से नौजवानों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि अपनी सलाहियतों को पहचाने और उसको सही रूप पर लगाएं। अगर आपको पहाड़ की जगह से हटाना है तो आपको पहाड़ को नहीं हटा सकते, किसको हटाएंगे? पत्थर को हटाएंगे, है ना। जब पत्थर करके एक एक पत्थर हटाएंगे पहाड़ बैठ जाएगा। अगर आपको 100 मील का सफर करना है तो आप 100 मील का सफर नहीं कर सकते, आपको एक कदम उठाना पड़ेगा। तो आज आप एक कदम उठाए तो इंशाल्लाह एक दिन 100 मील का सफर भी पूरा होगा, और आज एक पत्थर उठाएंगे तो इंशाल्लाह एक पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाएगा। तो नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा कि इस वक्त को मुनज़्ज़म करें, तरतीब दें, अपनी मंजिल तय करें और मेहनत करें। और अपने अकाबिर से, बड़ों से मैं कहूँगा कि खासतौर से नौजवानों की सरपरस्ती करें, उनकी रहनुमाई करें। हमारे बुजुर्गों ने एक लंबी मंजिल तय की है, और मुझे लग रहा है कि मैं ज़्यादा हो गया हूँ। बहरहाल बहुत माजरत के साथ मेरे लिए बहुत एहसास की बात है इस महफिल में आना। कल मौलाना इसहाक साहब से ऐसा ताल्लुक था, क्या बताऊँ, मैं तो कभी कभी याद आ जाता है तो रोने लगता हूँ। एक दफा बस अड्डे पे मिल गए, करने पूछा कहाँ जा रहा हूँ, मनी जेल कर जा रहा हूँ, तो फौरन जेल में से कसीदा निकाला, तो ये सुन के जाओ, फिर कसीदा सुनाया और मुझे दे दिया तसव्वुर कर। कैसे अजीब हो। घर में एक दफा तशरीफ लाए अब्बा के पास, तो मैं भी इत्तेफाक से आ गया, मुझसे पूछने लगे क्या कर रहे हो, मैंने कि पीएचडी कर रहा हूँ। तो कहने की पीएचडी कर कहाँ करा हुआ, तो मतलब था उनका अपना अंदाज। वो कह रहे थे कि हम तो दीन के लिए हैं, दीन की खिदमत करनी है। अपना अंदाज, सादगी भरा अंदाज था। मुझे मेरी नजरों में वो तस्वीर चिपक गई है बिल्कुल, जैसा उन्होंने मुझे बताया। जाहिर बात है हमारी महरूमी है कि हम अपने बुजुर्गों की हर चीज, महरूमी से ज्यादा बुज़दिली है। देखिए बहादुरी बहुत बड़ी नेमत है, और बुज़दिली बहुत बड़ा मतलब अजाब है इंसान के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बताई है कि अल्लाह मुझे बुज़दिली से ना, वो मशहूर दुआ है जिसमें बुज़दिली से पनाह मांगी गई। हिम्मत और हौसले से मंजिल आसान हो जाती है। होगा तो वही जो करने वाली जात है वो करेगी, है ना। आप हौसले के साथ, हिम्मत के साथ रहिए और हमारे अकाबिर सरपरस्ती करवाएंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ने चाहा तो आगे की मंजिलें आसान हो जाएंगी। तो आखिर